أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ترجمہ و تفسیر ابن کثیر۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دیں، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، یعنی بددیانت یہودی آج کا ٹاپک ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کی لیکچرر ہنا سہرش، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ الحمدللہ العظیم، ہمارا احتفال بنیان مرصوص جو کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لقب پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید میں فرمایا، اس پر اللہ نے پاکستان کو فتح یاب کیا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے ملک کی آزادی کو دشمنان اسلام سے بچا کے رکھے، پوری مسلم امہ کو بچا کے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، سیسا پلائے دیوار کی طرح، بنیان مرصوص کی طرح، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر بھی بددیانتی، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی ایک بددیانتی کی صورت ہوئی ہے، یہودیوں نے، ان کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے ایٹمی پاور پاکستان سے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا۔ ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 بہترین فوجیوں میں سے ایک ہے، آرمی میں سے ایک ہے، تو انہی کی پلاننگ پر یہ ازل سے یہودی ہمارے دشمن رہے ہیں، ازل سے فتنہ پرور رہے ہیں، اور اس مشن کا نام، اس آپریشن کا نام حضرت مولا علی کے لقب پر قرآن پاک فرقان حمید سورۃ صافات آیت کریمہ نمبر 4 کا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ یہودیوں کو آگ لگا دے گا۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بیش بہا نفرت کرتے ہیں، اور ان کے تمام پیروکار سے نفرت کرتے ہیں، تمام مسلم امہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت خود ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کی بددیانتی اس طرح کی ہے کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جس کو امانت دی جائے، یہودیوں کو اگر کوئی امانت دی جائے تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس دے دیتے ہیں، مگر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی ادھار لے لینا تو ان کے جب تک سر پر تم لوگ نہ کھڑے رہو تو تب تک وہ تمہیں واپس نہیں کرتے، ان کے دل میں شیطانیت آ جاتی ہے تمہارا مال ہڑپنے کی۔ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا دیتی ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض حسنہ کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے، مطلب قرض حسنہ لینا سنت ہے، اور تم میں سے جب کوئی قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ واپس ادا کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تم میں سے اس نیت کے ساتھ اگر قرض لیتا ہے کہ کسی فلاں بندے کو تنگ کرے گا تو اللہ اسے نیست و نابود اور تباہ کر دیتا ہے۔ تو ان کی بددیانتی سامنے آ رہی ہے، ان کو اللہ کے دین سے، اللہ کی ذات بابرکات سے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے کس قدر نفرت ہے، اور ان کو ازلوں سے نفرت ہے۔ یہ ہمیشہ شروع سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ کہتے چلے آ رہے کہ فلاں نبی ہمارا ہے، حضرت عیسیٰ ہماری امت کے ہیں، حضرت ابراہیم ہماری امت کے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری امت کے نہیں ہیں۔ ہاں، تو میری اسلامی بہنوں، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پر ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک یہودی شخص تھا،
اس نے کسی شخص سے جب ادھار مانگا 1000 دینار تو اس شخص نے کہا کہ گواہ لاؤ. اس نے کہا میرا گواہ تو اللہ ہے. پھر اس شخص نے کہا قرض دینے سے پہلے کوئی ضامن تو بناؤ. تو اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ ہے. اور جب وہ قرض لے کے چلا گیا اس نے مقررہ مدت پر کہا کہ میں تجھے واپس کر دوں گا. تو وہ اپنے گھر سے واپس قرض دینے کے لیے جب آنے لگا مقررہ مدت پر میعاد پر تو اس نے کوئی کشتی نہ پائی, کوئی سواری نہ پائی کہ وہ بیٹھ کر دریا پار کر کے اس شخص کو آ کے اس کی امانت بطور زبان لٹا دیتا. اب وہ کبھی یہاں جائے کبھی وہاں جائے, آخرکار اسے کچھ نہ سوجی. اس نے ایک لکڑی اٹھائی, اس لکڑی میں درمیان سے کھوکھلا کیا اور اس میں 1 دینار رکھ کے ایک خط بھی رکھ دیا اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے کہ یا رب بزرگ و برتر, تیرے نام پر تجھے ضامن بناتے ہوئے میں نے یہ قرضہ لیا تھا. اب یہ قرض میں اس شخص کو واپس کر رہا ہوں, اس کا تو ہی امانت دار ہے. اتنے میں لکڑی اس نے پانی میں ڈالی. یہاں وہاں پھر بھی وہ سواری دیکھتا رہا کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے, اور لکڑی پانی سے گم ہو گئی. دوسری طرف دوسرے کنارے پر عالم یہ ہے کہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ انتظار کر رہا ہے, اور جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص جو کہ میرا مقروض ہے آیا نہیں میری امانت لوٹانے کے لیے, جانے لگا تو سامنے پانی میں اسے ایک لکڑی نظر آئی. اس نے وہ اٹھا لی اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے گھر جا کے اسے آگ جلا لوں گا. جب اس نے گھر جا کے اس لکڑی کو پھاڑا تو اس میں سے اللہ کی طرف سے دینار نکلا اور وہ خط بھی نکلا. تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ بندہ واپس آتا ہے, یہودی واپس آتا ہے معذرت کرتے ہوئے 1 دینار مزید لے کے کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا, میں نے بڑی کوشش کی, مجھے سواری نہیں ملی آنے کی, تو معذرت کے ساتھ میں نے اللہ کو ضامن بنایا ہے, اس لیے میں تیری امانت لوٹانے کے لیے آیا ہوں. تو اس شخص نے کہا تیری امانت تو مجھے مل گئی, اللہ نے تیری امانت مجھے پہنچا دی, یہ دینار اب تیرا ہے, اب اس کو تو لے کے جا. یہ 1000 دینار جو تو لے کے آیا ہوا ہے واپس مجھے دینے کے لیے, تیرا تو قرضہ مجھے مل گیا اللہ کی طرف سے. تو جو قرض لینے کی نیت لینے کے لیے آتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے اس احسان کرنے والے شخص کو ٹھیک ہے تنگ نہیں کروں گا, تو اللہ خود بخود اس کی مدد کرتا چلا جاتا ہے. اللہ خود بخود ایسے وسائل بنا دیتا ہے جس سے اس کی پریشانی جلدی جلدی حل ہو جاتی ہے, اللہ کے حضور وہ سرخرو ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت ابن عباس کی روایت ہے, بعض مسلمانوں نے یہ پوچھا کہ غزوات میں اگر ہمیں بعد میں یہودیوں کی یا اہل کتاب کے کچھ مال مل جاتا ہے, کچھ مرغیاں مل جاتی ہیں, کچھ سامان مل جاتا ہے, تو کیا ہم وہ اٹھا کے استعمال کر لیں؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آپ تب استعمال کر سکتے ہیں جب وہ خوشی خوشی آپ کو دیں, کیونکہ جب تلک ہر اہل کتاب مسلمانوں کو فدیہ دے رہے ہیں تب تلک ان کا مال خام خواہ آپ پر لے لینا حرام ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ خود آپ کو تحفہ دے دے تو وہ گناہ نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات بابرکات اس قدر انصاف پسند کہ اللہ نے ان کے دونوں روپ دکھا دیے اور یہاں پر قرض کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا. اور جیسے پچھلی آیت کریمہ ساری کی ساری آئی ہیں یہودیوں کے بارے میں, جو میں پیچھے سے آپ کو بتاتی چلی آئی ہوں. آیت کریمہ نمبر 72 تک بھی میں نے بتایا, آگے بھی بتایا کہ یہ لوگ دن کو منافق, سورۃ البقرہ میں ان کا ذکر آ چکا ہے, منافقت کی انتہا یہ دن کو مسلمان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رات کو ہم نے مسلمان نہیں ہونا. اور پھر اگلی آیت کریمہ بھی بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین, ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ العظیم. جو متقی ہے جسے اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ رب العزت اسے لازم جنت کا وارث بنائے گا انشاءاللہ العظیم. یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اگر اللہ رب العزت فرماتا ہے جھوٹی قسم کھانے والوں کے بیان میں کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یعنی وعدہ خلاف سے اللہ رب العزت اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اللہ آخرت کے دن ان کا کوئی حصہ رکھتا ہی نہیں، نہ ہی اللہ ان کو دیکھنا پسند کرے گا، نہ کلام کرنا پسند کرے گا اور نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ مطلب جس کی زبان نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اب یہاں پر جھوٹی قسم کھانے والے یعنی جو اہل کتاب اللہ کے عہد کے پاس نہیں رکھتے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کے صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان بدکاریوں سے وہ ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ رد و بدل بھی کر دیتے ہیں۔ اسلام میں اللہ کے احکامات میں اپنی کتابوں میں رد و بدل بھی کر دیتے، جیسے اللہ نے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان کی کتابوں میں بھی میں واضح حکم بھیج چکا ہوں، بد دیانت بد کردار مت بنو، مگر یہ وعدے کے پاسدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور میں اللہ ان کو حکم کرتا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ چند قیمت کے عوض میرے احکامات کو ہی بیچ ڈالتے ہیں اور احکامات بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں رکھا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کوئی پیار محبت کی بات کرے گا، نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک صاف کرے گا، بلکہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مسند احمد میں ہے، وہاں دردناک سزائیں ملیں گی ان کو جس میں یہ بھٹکتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے تو نہ اللہ کی کلام کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کے سائے ہوں گے، نہ انہیں پاک کرے گا، اور وہ یہی لوگ ہیں جو وعدے کے مطلب اپنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے یہ سن کر کہا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ تو یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، دے کر احسان جتانے والا، یہ بندے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا آدمی، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، یعنی جھوٹی قسم کھا کے اپنے بائر کو یہ یقین دلانا کہ میرا سودا جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ بڑا اعلیٰ ہے، اسے لے جا، اس کو بھی اللہ نہیں دیکھے گا۔ اور کسی نے اگر کسی کی کوئی امداد کر دی، مدد کر دی اور اس کے بعد اسے جتانے لگا تو اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، اور ان کے لیے کوئی بھی پاکی کی صفائی کی جگہ نہیں ہے کسی جہاں میں بھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بہت ساری حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عہد فرماتے تھے، مگر اکثر جب کوئی ایسی صورت بن جاتی کہ اس عہد کو چھوڑ دینے میں زیادہ فائدہ ہوتا دین اسلام کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ ادا فرماتے۔ وہ ہوتا ہے مسلسل 3 دن روزے رکھیں یا مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو لباس دیں۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے جتنی استطاعت دی وہ اسی کے مطابق اس کا کفارہ ضرور ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہیں اس کا ذکر، عہد کا ذکر قرآن پاک فرقان حمید سورۃ البقرہ جو کہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ ہمیں قرآن پاک فرقان حمید سمجھ کے پڑھنے کی، اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کرتی جاؤں، جھوٹی قسمیں، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا، قسم تو صرف اللہ کی ذات کی ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں، اصل میں جہالت اس قدر عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی اللہ قسم کھا رہا ہے تو اس کو ہے وائے میں لے لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہی بول رہا ہے، کیونکہ
آج ہر جھوٹے بندے نے بھی بات پہ اللہ قسم اللہ دی قسم کر کے اپنی بات بتا دینی ہے، جس کی وجہ سے اعتبار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے اعتباری کا پیمانہ اس قدر لبریز ہو گیا ہے کہ جب تک کہ سچا بندہ یقین دلانے کے لیے قرآن پاک نہ اٹھائے تو یقین نہیں کرتے، حالانکہ یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کی رسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں کہ آپ قرآن پاک اٹھا لیں، بہت گناہ کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف اللہ کی قسم کھانے کا ہی حکم دیا ہے، قسم صرف اسی کی ذات کی ہوتی ہے اور کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ بعض لوگ شرائط رکھ لیتے ہیں، رکھ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ، رکھ یوں قرآن پاک اٹھا، یہ کر وہ، یہ ساری فرسودہ رسمات ہم لوگوں کی اپنی گڑی ہوئی ہیں، دین اسلام سے اسے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے عہد و پیمان کے پامال ہونے سے بچائے، اور اللہ رب العزت اللہ نہ کرے، لا محالہ ہم انسان ہیں، اگر بصورت دیگر کوئی ایسے اعمال ہو گئے تو اس کا کفارہ ادا کرے لازمی، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے پر راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔